اچھا، یہ جو موضوع ہے، یہ موضوع میں اس لیے آپ کو حل کرا رہا ہوں، دیکھیے گا اس کے اندر سے دوبارہ سے وہی جو اصول مسانی کا ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت، 5، 6، 10، وہ 10 آیتیں آپ اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، اس سے ایک نتیجہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن صرف 1 آیت قرآن پاک میں کہیں آپ مس کر رہے ہیں، نتیجہ جو بدل کے رکھ دیتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یہ موضوع ان میں سے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں یا پوتے ہیں۔ یہ مسئلہ کیوں چھڑا، یہ مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب ہماری کچھ حدیثیں بھی حل ہوتی رہیں گی جن کا متن ٹھیک ہے یا متن ٹھیک نہیں، اور بہت ماری کا رائے ہے، بحث ابحاث رہیں گی۔ جب حدیث اپنے متن میں ٹھیک ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا راز بھی کھول کے جاتی ہے، اس لیے یاد رکھیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی سے ثابت بات ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ 2 ہی صورتیں، بھائی یہاں تو ٹھیک تھیں یا وہ ٹھیک طریقے سے ہمیں نہیں ملی۔ تو اس کے اندر ایک انسان کھلے سرات پر ہوتا ہے، نہ جلد بازی کرنی چاہیے رد کرنے کی، بلکہ کبھی کبھی وہ بہت بڑا راز، بہت بڑی ٹینشن کھول کے جاری ہوتی، جس کو عام طور پر ہم اگر بادیوں نظر میں دیکھیں تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا۔ اچھا، وہ مسئلہ یہ ہے، بخاری کے حدیث ہے، حدیث نمبر دیکھیے گا 3390، 3390، یہ امام بخاری حدیث لے کر آیا ہے، اور اس حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف کرایا، اور تعارف کیسے کرایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بن یعقوب ہیں، بن اسحاق ہیں، بن ابراہیم ہیں۔ یہ ایک نسب بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بن یعقوب ہیں، اور یعقوب علیہ السلام بن اسحاق ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم ہیں۔ یہ ایک تعارف کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک حدیث ہمارے پاس آ گئی، حدیث ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک نہیں، اس کے متن پہ کوئی اعتراض ہے یا نہیں، اب بحث شروع ہو گئی۔ اب اس کے اندر ایک طبقہ ایسا تھا اور آج بھی ہے، اہل القرآن نام سے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں کو دھوکا لگ جاتا ہے، وہ ذکر کرے یار یہ حدیث ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اچھا بھائی، قرآن کے خلاف کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بالکل واضح الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا قرار دیا ہے، پوتا قرار نہیں دیا، لہذا ہم نے قرآن پاک سے استدلال کرنا ہے، اور حدیث بیان کر رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ڈکلیئر کر رہے ہیں نا۔ دیکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ اب یہ ایک ہماری کارا۔ اچھا، اب جو حضرات یہ دلیل بناتے ہیں نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اب دیکھو کتنی آیتیں وہ اپنے سامنے لائیں گے۔ اب میں آیتیں جلدی جلدی بتا رہا ہوں، جلدی جلدی نکالیے گا۔ سب سے پہلے دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں نا، وَهَبْنَا، ہم نے تحفہ دیا۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے اللہ نے ذکر کیا، ہم نے انہیں اولاد کا تحفہ دیا۔ اب وہ چند آیتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 نکالیں، اس میں ذکر ہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے مولا مجھے حب لی، مجھے ہبا کر دے ذریت۔ تو ہبا کا لفظ کے ساتھ ذریت کا اطلاق ہوا تو بیٹے کے اوپر ہی ہوگا نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب بیٹے سے نوازا، اس کے الفاظ دیکھیے گا، آیت نمبر 90 سورہ انبیاء نکالنے جلدی سے، اس میں ذکر ہے وَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، لفظ پہ غور کیجئے گا، اللہ نے فرمایا وَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے دیا زکریا علیہ السلام کو یحییٰ بیٹا۔ غور کرنا عربی کے اندر ہبا اور لہو ضمیر، ہم نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ ہبا کیا۔ تو یہ سگے بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، یا سگے بیٹے نہیں تھے، ہم بولے آگے پوتے تھے یا کچھ تھے، ہم کہیں گے سگے بیٹے تھے۔ لفظ غور کر لیجئے گا، وَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ان لفظ سے اللہ تعالیٰ نے سگے بیٹے مراد لیا۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ صاد آیت نمبر 30 دیکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں وَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، وَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، اللہ فرما رہے، غور کیجئے گا، ہم نے دیا داؤد کو سلیمان۔ یہاں پر بھی ہبا کا لفظ آ رہا ہے اور لام حرف جر آ رہا ہے، وہی لہو کی طرح کہ ہم نے داؤد کو سلیمان دیا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام کی ڈائریکٹ اولاد تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، یا آپ کے پوتے تھے؟ آپ کہیں گے ڈائریکٹ بیٹے تھے، کیونکہ قرآن پاک کے واضح لفظ ہے کہ ہم نے داؤد کو سلیمان دیا۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب فرشتہ آیا تھا، سورہ مریم آیت نمبر 19 نکال کے دیکھ لیجئے گا، فرشتے نے کیا کہا تھا؟ لی آہابا لکی غلاما زکیہ، یہ لفظ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں، لی آہابا لکی غلاما زکیہ۔ یہاں پر بھی وہی ہبا والا لفظ آیا اور لام حرف جر آ رہا ہے۔ تو ہبا کا لفظ لام حرف جر کے ساتھ قرآن میں استعمال ہو رہا ہے، تو سگے بیٹے کے لیے ہو رہا ہے یا پوتے وغیرہ کے لیے ہو رہا ہے؟ ہم کہیں گے سگے بیٹے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو 3 آیتیں میں نے قرآن کی آپ کو دکھائی۔ آیت نمبر 1، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا کہ ہم نے داؤد کو ہبا کیا،
سلیمان تو سگے بیٹے. نمبر 2 حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے قرآن کا وَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے ہبہ کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام زکریا کو، تو سگے بیٹے پوتے نہیں. نمبر 3 حضرت مریم کے لیے رسول نے یہی ذکر کیا تھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. وہی ہبہ کا لفظ لام حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام مریم کے سگے بیٹے تھے نہ کہ پوتے تھے. یہ 3 آیتیں میں نے ذکر کی. جب 3 آیتوں سے زبردست قسم کا دماغ آپ کا بن گیا کہ ہبہ کا جو لفظ ہے جب وہ لام حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے تو قرآن اس کو سگے بیٹوں کے لیے مراد لے رہا ہے. جب یہ چیز آپ کو آ رہی ہے اب چند آیتیں آپ نکالیں. نمبر 1 سورہ انعام کی آیت نمبر 84 84 آیت نمبر نکالیں جلدی سے بیٹا. اب وہاں پر آیت دیکھیں، اللہ فرما رہے ہیں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب، ہم نے ہبہ کیا تھا ابراہیم کو اسحاق بھی دیا یعقوب بھی دیا. یہاں پر بھی سیم وہی الفاظ ہیں، ہبہ کا لفظ ہے اور لام حرف جر ہے. اس کے بعد اسحاق اور یعقوب کی بات چل رہی ہے. تو یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے سگے بیٹے ہونے چاہیے یا پوتے ہونے چاہیے. قرآن پاک کا مزاج دیکھ لیں، حضرت زکریا علیہ السلام میں، سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت مریم کے حوالے سے ایک ہی مزاج چلتا آ رہا ہے. تو سورہ انعام آیت نمبر 84 میں اللہ نے فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب. سورہ مریم آیت نمبر 49 جلدی سے نکال لیجئے، اس میں بھی یہی ذکر ہے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب، ہم نے ہبہ کیا تھا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب. وہی سیم انداز، وہی سیم حرف جر، وہی آگے 2 ذکر. ہم کیسے بولیں کہ یعقوب علیہ السلام پوتے تھے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 72 نکال لیجئے، وہاں پر بھی یہ الفاظ ہیں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ہبہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور اس کے بعد یعقوب بھی ایک اور دیا. سیم الفاظ وَهَبْنَا کے لفظ کے ساتھ، لام حرف جر کے ساتھ. وہی انداز جو حضرت زکریا کے لیے آیا، وہی انداز جو حضرت مریم کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا، وہی انداز جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے آیا. سورہ عنکبوت آیت نمبر 27 نکالیں جلدی، اس کے اندر بھی الفاظ ہے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب، ہم نے دیا ہبہ کیا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب. یہاں پر بھی سیم الفاظ اللہ نے ذکر کیے. سورہ ہود آیت نمبر 71 نکالیں، اس کے اندر بھی ذکر ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو بشارت دی گئی تھی اسحاق کی. وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی بشارت کس کو دی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو، کہ آپ کو اسحاق ہوگا، پھر اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا. سیم سمجھ میں آ رہا ہے؟ پوتے کی بات نہیں لگ رہی ہے ہمیں. اب یہ میں نے آپ کو کتنی آیتیں بیان کر دی، آپ غور کیجئے. میں نے آپ کو ذکر کیا سب سے پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام والی، جو بیان کر رہی ہے کہ سگے بیٹے کے لیے یہی لفظ اسی حرف جر کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. حضرت مریم کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، اس کے علاوہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہی سیم الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کئی مقامات پہ قرآن پاک کے 6-7 مقامات پر کہ ہم نے ہبہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب، ہم نے ہبہ کیا اسحاق اور یعقوب، ہم نے ہبہ کیا اسحاق اور یعقوب، پھر ہم نے بشارت دی تھی اسحاق کی اور ان کے بعد یعقوب کی. تو استدلال یہ نکلا کہ سر قرآن پاک کانسٹنٹلی ایک مزاج سے بات کرتے ہوئے الفاظ اور حروف جارہ کا استعمال کر کے ہمیں کیٹیگوریکلی بیان کر رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، پوتے نہیں. لہٰذا امام بخاری نے جو یہ روایت ذکر کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 3390، جس کے اندر ذکر تھا کہ یوسف یعقوب کے بیٹے، یعقوب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے. نو، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، اس کے متن پر اعتراض ہے، لہٰذا نکالو اس کو باہر. اب یہ ایک استدلال ہے جو ہمارے یہاں بہت چلتا ہے، لیکن پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم وہی ہے جو میں نے آپ کو اصول بتایا. قرآن پاک کو مسانی نظر میں دیکھنا چاہیے. اگر مسانی نظر میں قرآن نہیں دیکھیں گے تو پرابلم ہو جاتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے جتنی مثالیں قرآن پاک میں دی گئی ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ وہابہ کا جو لفظ ہے جس وقت لام حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ سگے بیٹے کے لیے آتا ہے، لیکن ہمیشہ سگے بیٹے کے لیے آتا ہے ایسا نہیں ہے. یہ پوتے کے لیے بھی آتا ہے، دیگر رشتہ داروں کے لیے بھی آ سکتا ہے، عرب کے اندر عربی لینگویج میں آ سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یحییٰ علیہ السلام کی باب میں سگا بیٹا مراد لیتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے باب میں سگا بیٹا مراد لیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں سگا بیٹا مراد لیتے ہیں، ہر جگہ سگا بیٹا. یعقوب علیہ السلام کے باب کے اندر سگا بیٹا مراد نہیں لیتے بلکہ بخاری کی حدیث کی بنیاد پر پوتا مراد لے لیتے ہیں. سر وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے، اس لیے کہ قرآن نے خود اشارہ دیا اور بہت بڑا اشارہ دیا، اس نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بات وہابہ لفظ کے ساتھ چل رہی ہے وہ بطور پوتے کے چل رہی ہے. لہٰذا اگر کسی لفظ سے کچھ اور مراد ہے تو قرائن قرآن پیدا کرتا ہے، ہم نہیں. اللہ کا کلام ہے، وہ مراد متعین کرے گا. ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے نہیں بھائی یہ مراد ہو سکتا ہے، یہ مراد، ہم کون ہے بھائی؟ نہ ہم پر وحی آ رہی ہے. تو قرآن کا کرینہ تھا،
اس قرینے کی بنیاد کے اوپر اور واضح قرینے کی بنیاد کے اوپر یہاں وہابا لفظ سے ابراہیم علیہ السلام کے باب میں یعقوب علیہ السلام کو بیٹا نہیں پوتا مراد لیا گیا تھا. اب دیکھیں صرف میں نے کتنی آیتیں آپ کو بیان کی, 1 2 3 4 5 6 آیتیں تو صرف ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے, یہ والی ہیں. اور پھر اس کی تائید کے طور پر دیکھیں 3-4 آیتیں مزید, اور استدلال دیکھو کتنا زبردست ہے. اگر مسانی بنانا نہیں آیا تو سر قرآن کی آیتوں سے ہی غلطی ہو جاتی ہے اور انسان نتائج غلط نکالتا ہے. اس لیے الگ الگ فکریں بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں, بھائی یہ فلاں ہے, اس کے نظریات الگ, یہ فلاں نظر, اور یا قرآن کے نظریات کہاں ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. وہی کہ صورت میں پتہ چلے گا, مسانی بنانا آئے گا آپ کو. اب سورہ بقرہ جو میں نے حل کرانی ہے اس کی آیت نمبر نکال لیں, 133 آیت نمبر ہے, آیت نمبر 132 سے میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں. اب دیکھیے گا قرآن پاک کیسا کرینہ بیان کر رہا ہے کہ جس نے ہمیں بتا دیا. اور اس کرینے کی طرف توجہ بھی کیوں گئی؟ سر توجہ صرف اس لیے گئی کہ یہ حدیث ہمارے پاس آئی تھی جس نے مجبور کیا تھا کہ اس کے متن پر غور کیا جائے. جب اس کے متن پر غور کرنے کے لیے قرآن کو اجتماعی تناظر میں دیکھا گیا تو مسئلہ حل ہوا کہ ہاں یار یہ تو بات قرآن نے کی تھی, اور چونکہ باریک انداز میں تھی, زیادہ تر اطلاقات یہ آ رہے تھے, ہمیں غلطی لگ سکتی تھی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس معاملے کو کھول کر کلیئر کیا کہ آپ لوگوں کو غلطی نہ لگ جائے. تو حدیث جب متن میں ٹھیک ہوتی ہے وہ قرآن فہمی کے لیے بھی بڑا مواد دیتی ہے, جذباتی نہیں ہوتی. یہ جو روایت ہے بالکل ایگزیکٹ ٹھیک ہے, قرآن کے مطابق ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں, غور کیجیے گا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے, اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی. وَيَعْقُوبُ, اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی. یا بنی, آیا میرے بیٹو, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے, بس تم لوگوں نے مرتے دم تک اس پر قائم رہنا ہے. یہ وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی وصیت 132 آیت میں اللہ نے بیان کی. آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت بیان ہو رہی ہے. غور کیجیے گا, الفاظ پہ غور کیجیے گا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, تم لوگ اس وقت موجود نہیں تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنی وفات کے بہت قریب تھے. اذ قال لبنی, جب حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے. ما تعبدون من بعدی, اے میرے بیٹو میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ کیا اپنے ہاتھ سے بنائے پتھروں کو خدا سمجھ لو گے, سورج کو, چاند کو, کائنات کو, یا اس کو خدا سمجھو گے جو اس کائنات سے ماورا اور اس کو پیدا کرنے والا ہے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ اب الفاظ پہ غور کیجیے گا. قالوا, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو جواب دے رہے ہیں, نعبد الہک, ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی, جس کو آپ نے انٹروڈیوس کروایا کہ وہ خالق کائنات ہے. کائنات خدا نہیں, خالق کائنات. ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ, اور آپ کے آبا کے, آپ کے آبا, آپ کے باپوں کی خدا کی. اور آپ کے والدین کون تھے؟ والد میں سے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. آپ کے والدین کون تھے؟ آپ کے آبا میں سے ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق. اب غور کیجیے گا, یہ وہ ایک آیت ہے جس نے پورا نقشہ بدل دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام, غور کیجیے گا, یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹے آگے سے جواب دے رہے ہیں, ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی, اور ہم عبادت کریں گے آپ کے آبا کے رب کی. اور آپ کے آبا کون ہے سر؟ آپ کے آبا میں ابراہیم ہیں, آپ کے آبا میں اسماعیل ہیں, آپ کے آبا میں اسحاق ہیں علیہم السلام. ارے اسحاق آبا ہے میں, ابو ہیں. اگر ہم وہاں والی آیتوں سے, وہبنا والی آیتوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوں تو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام تو بھائی ہوئے, آبا نہیں ہوتے. آبا کا اطلاق بھائی پر نہیں کیا جاتا, یہ عرب ہے. چاچا کے اوپر, تایا کے اوپر, جو بڑے ہیں ان کے اوپر اطلاقات چلتے ہیں. اس طریقے سے بھائی بھائی کے اوپر آبا کا اطلاق نہیں چلتا. لہٰذا سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 132 اور آیت نمبر 133, جس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. وہابنا کا جو لفظ ہے وہ بیٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے دیگر آیتوں میں, لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے اطلاقات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں. بھائی کے لیے بھی وہابا کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے لام حرف جر کے ساتھ, پوتے کے لیے بھی ہو جاتا ہے. لیکن قرآن پاک نے بہت سے مقامات پر سگی اولاد کے لیے وہبنا کا لفظ استعمال کیا تھا. یہی چیز حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے جب آئی تو ہمیں بالکل بادی النظر میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہونے چاہیے, لیکن اس آیت نے کلیئر کیا. اس کے علاوہ بھی سورہ یوسف میں بھی آیت ہے, ایک ہی آیت نف ہے میں سمجھانے کے لیے, جس نے واضح بتا دیا کہ اسحاق علیہ السلام آپ کے آبا میں سے تھے. ٹھیک ہے, اب وہاں لفظ ہے وہ سگی اولاد کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے. اس کی بھی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں. سورہ مریم آیت نمبر 53 نکال لیں, اس میں دیکھیے گا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون, ہم نے وہابا کیا. یہ دیکھیے گا وَوَهَبْنَا لَهُ ہارون,
اب یہاں وہبنا لہو سے مراد موسیٰ کریم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو اس کا بھائی اپنی رحمت سے ہارون. جب آپ کو نبوت میں ساتھ بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو, اس کے لیے لفظ استعمال ہوئے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون. تو ہم نے ہبہ کیا تھا اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کا بھائی ہارون. اور ہارون علیہ السلام دیکھیے بڑے بھائی تھے, موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے, اور بڑے بھائی کے لیے آخا کا لفظ استعمال کیا اللہ نے, اخاہ ہارون. بڑے بھائی کے لیے ابا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا عربی میں, اخا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر بھی وہابا کا لفظ آ رہا ہے, لام حرف جر آ رہا ہے, لیکن یہاں بیٹے پوتے کے لیے نہیں, بھائی کے لیے آ رہا ہے. تو عرب کے اندر یہ جو لفظ ہے یہ سگی اولاد کے لیے خاص نہیں ہے, سگی اولاد کے علاوہ بھی اطلاقات ہوتے ہیں. لہٰذا قرآن پاک کی اس ایک آیت نے ہماری توجہ یہ دلائی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے باب میں وہ سگی بیٹے نہیں تھے, بلکہ آپ کو بشارت یہ تھی کہ اسحاق ہے وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَمِن وَرَاءِ اسحاق, یعنی اسحاق سے پھر آگے ان کی نسل بھی چلے گی. یہ خوشخبری تھی کہ آپ پریشان نہ ہو, ان کی نسلیں اللہ آگے چلائے گا اور ان میں نبی پیدا کرے گا اور ایک سلسلہ چلے گا پورا کا پورا بنی اسرائیل کا. یہ ہے درست استدلال. نتیجہ کیا ہے؟ قرآن مسانی بنے گا تو نتیجہ ٹھیک, قرآن کو مسانی نہیں بنایا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلے گا. لہذا یہ جو موضوع ہے حضرت یعقوب علیہ السلام والا, اس موضوع کے اوپر ہماری کچھ دنوں میں ویڈیو بھی آئے گی, مفتی صاحب نے ریکارڈ کی تھی. اور وہ ریکارڈ کرنے کا بھی اتفاق اس طرح ہوا کہ پچھلے مہینے ہمارے پاس کچھ دوست آئے تھے ملاقات کرنے, دوست تو نہیں تھے مطلب کچھ ملاقات کرنے آئے تھے افراد, یہی موضوع لے کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے. تو انہوں نے بھائی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں. اب یہ موضوع اللہ کے فضل سے ہم نے حل کیا ہوا تھا, تو مجھے تو کوئی پریشانی. دیکھو قرآن میں جس موضوع پہ آپ نے ایک دفعہ مسانی بنا لیا, تو سر میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا, مصر, کویت, قطر, بحرین, تمام کے محققین بھی بیٹھیں گے نا, وہ آپ غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتے. بھائی آپ نے قرآن کو مسانی بنا لیا, اب کوئی چیز متعارض ہے نہیں, متعارض وہ پھنسے گا. جب میں آیت بیان کروں گا پھنسے گا تو وہ. اب وہ یہی آیت وَهَبْنَا لَهُ وَهَبْ یہ پڑھنا شروع کی اس نے, میں تسلی سے سنتا چلا گیا. اب ایٹ دا اینڈ نتیجہ یہی نکالا کہ یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں. سر یہ تو نہ حدیث ٹھیک ہے اور مفسرین بھی سارے غلطی کرتے چلے گئے. تو میں نے کہا بیٹا مفسرین سے غلطی ہوتی ہے مجھے بھی پتہ ہے, محدثین سے غلطی ہوتی ہے یہ بھی مجھے پتہ ہے, لیکن ہر چیز وہ غلط کرتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھے, غلطی انسان سے ہوتی ہے لیکن ٹھیک باتیں تحقیقات بھی تو ہوتی ہیں. اور یہ روایت بخاری کی بالکل ٹھیک ہے اور اس کا متن بھی 100% بالکل ٹھیک ہے. اب بھائی وہ تھوڑا کنفیوژن میں آئے کس طریقے سے, میں نے کہا دیکھیں یہی سمجھایا, میں نے کہا قرآن پاک کو مسانی بنانا پڑتا ہے. قرآن پاک کا باہم آپ ایک آیت مس کر رہے ہیں جس نے پورا نقشہ بدل دینا ہے. سر میں کون سی آیت مس کر رہا ہوں؟ پھر میں نے یہ آیت نکال کے دی, سورہ یوسف کی ایک آیت نکال کے دی, اس کے علاوہ کچھ اور آیات ہیں وہ بھی سامنے رکھیں. اب جس وقت وہ آیات پڑھی ہیں سر کوئی جواب نہیں بنا سامنے سے, بالکل خاموش. پھر صرف یہ تھا کہ سر یہاں آبا کے لفظ میں تعویل ہم کر سکتے, اور میں کہا وہاں کیوں نہیں تعویل کر سکتے, یہاں کیوں کر سکتے؟ میں کہا وہاں ہم تعویل اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہبنا کا جو لفظ ہے لام حرف جر کے ساتھ, وہ سگی اولاد کے علاوہ بھی قرآن نے اطلاق کر کے بتایا کہ وہبنا لہو کا اطلاق صرف اولاد کے لیے نہیں ہوتا, موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کے لیے بھی کیا. اور آبا کا اطلاق بھائی کے لیے کر رہے ہیں, اس کی کوئی مثال تو دو مجھے قرآن پاک سے. تو جب آپ ٹھیک طریقے سے استدلال کر رہے ہیں, قرآن کو مسانی ٹھیک طریقے سے بنا رہے ہیں, پھر نتائج ٹھیک نکلتے ہیں. تو مسانی بیٹا بنانا قرآن کو سیکھیں, درست نتائج نکلتے ہیں, کنفیوژن نہیں ہوتی. کون غلطی کر رہا ہے, کہاں غلطی کر رہا ہے, کیوں غلطی کر رہا ہے, تینوں سوالات کے جوابات آپ کو ملتے ہیں. کون کر رہا ہے, کہاں کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. اب جو بھی شخص یہاں پر آ کر آیت غلطی کرتا ہے نا, وہ ان آیتوں کو مس کر کے چلا جاتا ہے. یہ جو سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کو بیان کی, لہٰذا ایک آیت وہ ساری آیتوں کا نقشہ بدل کے آپ کے سامنے رکھ دے گی کہ وہاں پر اطلاق کیا ہے, مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو قرآن اپنی وضاحت خود کر دیتا ہے, ہم نے صرف ربط ڈھونڈنا ہوتا ہے. اسی موضوع کو دیگر مقامات پر اللہ نے کیسے ذکر کیا, ہم نے کیسا ربط بنانا ہے. لہٰذا یہ جو آیت میں نے حدیث کا نمبر بھی بیان کیا, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, 3390 بالکل اپنے متن میں ایگزیکٹلی قرآن کے مطابق ہے. جلد بازی نہیں کرتے کسی حدیث کے متن کو ریجیکٹ کرنے کے اندر کہ نہیں یار قرآن کے خلاف ہے. قرآن مسانی بن گیا, اب فیصلہ ہوتا ہے کہ حدیث کا متن ٹھیک ہے یا حدیث کا متن ٹھیک نہیں. اگر میں نے مسانی نہیں بنایا قرآن کو, میں خود ابھی کچا ہوں, تو میں حدیثوں پہ کیا کلام کروں گا یار, یہ حدیث ٹھیک نہیں. یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ اچھا موضوع تھا, میں نے حل کرا. اچھا تیسرا موضوع ہے من و سلوا کا, میں وہ بھی آپ کو حل کرا دیتا ہوں.